السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے پیارے طلباء و طالبات، آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خاکہ نگاری کی تعریف، اس کی حیت، اس کا سٹرکچر یا اس کا ڈھانچہ۔ تو اگر ہم سب سے پہلے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اردو ادب کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب کے جو چپٹرز ہیں وہ بیسڈ آن سٹوری ہوتے ہیں، جن میں ڈرامہ، ناول، داستان اور افسانہ شامل ہے، اور جو غیر افسانوی نثر میں صنفیں شامل ہیں، ان میں خاکہ، انشاء یا مقالہ، یعنی دراصل یہ مضامین کے اقسام ہے یا مضامین کی قسمیں ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ایک خاکہ ہے، اس کا اگر ہم معنی دیکھنے کی کوشش کریں گے تو خاکہ کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں، اور خاکہ کے لیے اردو میں کئی الفاظ مستعمل ہے، جیسے کہ معرکہ، شخصی معرکہ، چہرہ بشرا یا قلمی تصویر، جیتی جاگتی تصویر جیسی اصطلاحیں اس کے لیے استعمال آج تک رہی ہے۔ اور خاکہ کیا ہے؟ یعنی ادبی اصطلاح سے خاکے سے مراد وہ تحریر ہے، وہ ٹیکسٹ اور وہ عبارت ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشاروں کنایوں میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار، طور و طریقے، کردار سیدھے انداز میں مبالغہ کے بغیر اس طرح بیان کیے جائے کہ اس انسان کی چلتی پھرتی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ چلتی پھرتی تصویر ہی نہیں بلکہ جس انسان کا خاکہ مرتب کیا جا رہا ہے، تحریر میں آتا ہے، اس کے افکار و خیالات، اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کی کوالٹیز، اس کا اندرون، اس کا باطن، یہ سارا ہمارے سامنے ابھر کر سامنا آ جائے۔ تو اب ہم دیکھیں گے جو یہ خاکہ ہے، جس طرح کل کے ویڈیو لیکچر میں بھی میں نے بتایا، جس طرح بچوں آپ کو پتہ ہے بایوگرافی طویل ہوتی ہے، خاکہ نگاری میں بریوٹی ہوتی ہے۔ جو سوانح نگاری ہوتی ہے، اس میں ایک انسان کی زندگی کے تمام تر واقعات جو مہد سے لے کر لحد تک انسان کے ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں، ان کی تمام تر تفصیل پیش کی جاتی ہے، گو ایک ضخیم بک ہوتی ہے۔ لیکن خاکہ نگاری میں انسان کے کسی ایک پہلو کو ہی ڈسکس کیا جاتا ہے، چند خوبیوں اور خامیوں کا ہی اس میں تذکرہ کیا جا سکتا ہے، کسی ایک پہلو اور کسی ایک ڈائمنشن کو ہی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ خاکہ نگاری میں جو کسی انسان کے متعلق ہم لکھتے ہیں، مختصراً، اجمالاً، شارٹلی، بریفلی اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہی خاکہ ہے۔ اور خاکہ انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے تو پروفائلز، پین پورٹریٹ، لٹریری سکیچ یا پین سکیچ یا خالی سکیچ جیسی اصطلاحیں مروج ہے۔ اردو میں خاکہ کے لیے مرکہ، قلمی تصویر کی اصطلاحیں بھی استعمال کی گئی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اردو میں اس کے لیے مرکہ ہے، جس کا مطلب البم یا قلمی تصویر، یعنی یہ بھی تصویر ہے جس طرح ہم کیمرہ سے تصویر لیتے ہیں، یہ تو ہے، یہ ہم لفظوں سے تصویر لیتے ہیں۔ تو آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح، لیکن جدید دور میں جو اصطلاح خاکہ کے لیے اب ٹھہری ہے وہ ہے خاکہ۔ خاکہ سے مراد ایک ایسی نثری تحریر، اس سے مطلب وہ نثری عبارت، نثری ٹیکسٹ، پروز ٹیکسٹ ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد یعنی ممتاز نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے، یعنی اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادات و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ یعنی ابھی میں نے بتایا جس کا خاکہ ہم پیش کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ مطلب کس اسلوب کا، کس انداز کا، کن خصوصیات کا حامل، کن کمزوریوں کا حامل جس انسان کا خاکہ لکھا جا رہا ہے، اس کے افکار، اس کی فکر، اس کی ذہنیت، اس کے عادات و اطوار، اس کے طور و طریقہ، اس کا رہن سہن،
یہ سارا ہمیں اس سے پتہ چلنا چاہیے، لیکن انتہائی مختصر کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے خاکہ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ متعلقہ یعنی کنسرن شخصیت کی ظاہری و باطنی خصوصیات میں سے ایسے نمایاں اوصاف کا بیان کیا جائے جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہوں، یعنی جو اس انسان سے متعلق چیزیں ہوں، جو اس کا ذریعہ بنتا ہو، جو اس سے متعلق چیزیں ہوں، جو اس کے اوصاف ہوں، جو اس انسان سے متعلق کوالٹیز ہوں، جو اس کی آئیڈینٹی اور پہچان ہوں، ان کے متعلق خاکے میں بات کی جائے۔ اس طرح خاکے کے ذریعے پڑھنے والے پر متعلقہ شخصیت کی انفرادی خصوصیات کا بھرپور تاثر چھوڑنا خاکہ نگار کا مقصود ہوتا ہے۔ خاکہ کیوں لکھا جاتا ہے کسی پر؟ یہی بات اس لائن میں لکھی گئی ہے۔ خاکہ اسی لیے لکھا جاتا ہے یعنی جس انسان پر ہم لکھتے ہیں اس کا امپریشن ہم پر پڑے، اس کی انفرادی خصوصیات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے، یہ انسان جو ہے، یہ ان چیزوں سے مملو تھا، یہ ان چیزوں سے بالکل لبریز تھا، اس میں یہ کوالٹیز پائی گئی تھی۔ جی مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم پر یہ ایک اثر چھوڑا۔ یہ تاثر جتنا بھرپور اور مکمل ہوگا اتنا ہی کامیاب، یعنی خاکے میں یہ تاثر، یہ امپریشن جتنا مکمل، جتنا کامل اور پورا ہوگا اتنا ہی کامیاب اثر ہم پر بھی ہوگا۔ اس کے لیے خاکہ لکھنے والوں کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے مکمل واقفیت اور قربت بھی ضروری۔ پیارے بچوں، یہ ایک اصول ہے، پیرامیٹر ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی کا خاکہ لکھ رہا ہے تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ انسان جو لکھ رہا ہے اور جس پر وہ لکھ رہا ہے وہ اس سے متاثر ہونا لازمی ہے، اس کے کچھ امپریشنز اس لکھنے والے شخص پر پڑ رہے ہوں، اور یہ بھی اس کی شرط ہے کہ جو لکھنے والا بندہ ہے جس پر یہ لکھ رہا ہے یہ اس سے قریبی دوست ہو، یا اس سے جان پہچان رکھتا ہو، یا اسے واقفیت اور آشنائیت رکھتا ہو، یہ اسے کسی نہ کسی طرح قریبی تعلق اس کے ساتھ اس کا رہا ہو، تاکہ تبھی اسے پتہ چلے کہ وہ کس قسم کا انسان تھا، کون سی کوالٹیز اس میں تھی، کون سی خوبیاں اس میں تھی، یعنی تمام چیزیں اس کے پتہ ہوں گے۔ پہلی ملاقات یا چند ملاقاتوں کی تاثر کی بنیاد پر کسی کا خاکہ لکھ دینے سے خاکہ نگاری کا حق ادا نہیں، یعنی اگر آپ کی ملاقاتیں کسی کے ساتھ چند ہی متعدد ہی ہوئی ہیں تو آپ ابھی اس انسان کو پوری طرح نہیں پہچان لیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اصل میں اس کے عادات و اطوار، طور و طریقے، باقی ایکٹیویٹیز، رہن سہن، چال و چلن، اس کا باطن، اس کا اندرون، اس کا بیرون، یہ بھی پوری طرح پتہ نہیں۔ اگر خاکہ لکھنا چاہیں گے تو وہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ جھوٹ کا پرندہ ہو سکتا ہے۔ خاکہ نگاری سوانح حیات سے مختلف ہے۔ خاکہ نگاری اور سوانح حیات میں ڈفرینس ہے، یہ یہاں مینشن ہے۔ اس میں سوانح حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے، یعنی اگر سوانح حیات ہوگی پہلے ہم لکھیں گے کہاں جنم لیا، پھر کس سکول میں اس نے داخلہ لیا، پھر کس کالج میں، پھر جاب شروع کی، پھر شادی وغیرہ، بچے ہوئے، اسی طرح پھر اس کی ڈیتھ ہوئی، یعنی وہاں کوئی سیکوینس کے ساتھ واقعات کو بیان نہیں کیا جائے گا اس خاکے میں۔ لیکن سوانح نگاری میں ایسا ہی ہوتا ہے، حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے، یعنی حالات و واقعات جو ہے ان کا بیان کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ خاکہ نگاری میں حالات و واقعات شخصیت کی تصویر کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہیں، لیکن جو خاکہ نگاری ہے اس میں حالات و واقعات و کنڈیشن و سچویشنز کے کوائف کو شخصیت کی جو تصویر کشی کرنی مقصود ہوتی ہے اس کا پس منظر وہ فراہم کرتے ہیں، یعنی اس میں ضروری ہے، نہ کہ یہ سوانح نگاری میں صرف انہی اہم واقعات کا بیان ضمنی طور پر کیا جاتا ہے۔ یعنی جو خاکہ نگاری ہے اس میں کچھ مختصر واقعات کا ضمنی طور پر بیان کیا جاتا ہے جو کسی شخصیت کے کسی بھی پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ تو خاکہ نگار کسی شخصیت سے متاثر ہو کر اس کا خاکہ ضرور لکھتا ہے، یعنی جو خاکہ نگار ہوگا جب وہ کسی شخصیت پر خاکہ لکھے گا وہ اس سے متاثر ہوا ہوگا تبھی تو وہ خاکہ لکھ رہا ہے، لیکن اس کی تحریر سے مرعوبیت کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ مرعوب یعنی روب میں آنا، یعنی ہم کسی سے مرعوب ہوں گے، دباؤ میں آ جائیں گے، سہمیں گے اور ڈریں گے، پھر اس پر خاکہ لکھیں گے تو وہ ٹھیک بات نہیں ہے ہمیں، بلکہ اگر کوئی متاثر کر رہا ہے، واقعی امپریشن ہم پر چھوڑے جا رہا ہے تو پھر اسی پر قلم اٹھانا چاہیے، اسی پر لکھنا چاہیے، اسی پر تحریر جو ہے وہ تحریر کرنی چاہیے،
اور اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے، یعنی بیان لکھنے والے کا ایسا ہونا چاہیے جو عبارت و ٹیکسٹ اس کے متعلق لکھ رہا ہو اس میں وہ غیر جانبدار، یعنی وہ بایس نہیں ہونا چاہیے، وہ طرفدار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں جو سچ ہے سچ دکھایا جائے، جھوٹ ہے جھوٹ دکھایا جائے، جو کوالٹیز ہے وہی دکھائی جائے، مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، بس یہی چیز ہے۔ اچھا، اس لیے ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے، یعنی جو خاکہ ہے جس پر لکھا جا رہا ہے، جس کا لکھا جا رہا ہے، اس کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو خامیوں سے کوئی انسان دنیا میں پاک نہیں ہے، تو ہمیں خامیاں بھی سامنے لانی چاہیے اور خاکہ یہ خوبیاں بھی سامنے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کسی شخصیت کے متعلق جو لکھا جا رہا ہے یہ سچ ہے۔ لہذا اب بیان کیا جا رہا ہے کہ ورنہ جو شخصیت کی مکمل تصویر سامنے نہ آ سکے گی، یعنی اگر ہم صرف خوبیوں کا تذکرہ کریں گے پھر کسی انسان کی مکمل تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ تو جو خاکہ نگاری کا خاکہ نگاری کا مقصد اصل یہی ہوتا ہے، یعنی جس پر ہم قلم اٹھا رہے ہیں، جس کے متعلق خاکہ لکھا جا رہا ہے، جس کے متعلق یہ سکیچ لکھا جا رہا ہے، جس کی فوٹوگرافی لفظوں کے ذریعے کی جا رہی ہے، اس کی خامیاں بھی سامنے آئے، اس کی خوبیاں بھی سامنے آئے، دونوں مقصود ہوتی ہے۔ صرف خامیوں پر تذکرہ، اگر ضد ہوگی کسی کی وہ خامیاں بتائے گا، کوئی دوست ہوگا گہرا تو ہم خوبیاں، یہ خاکہ کامیاب خاکہ نہیں ہے، بلکہ چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، مگر حق حق ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ جس طرح خوبیوں کا بیان مروبیت سے پاک ہونا چاہیے، اسی طرح خامیوں کے بیان میں تحقیر، اہانت یا ذاتی دشمنی، اناد کا پہلو، یعنی اگر ہم کسی کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں پھر وہاں ہمیں ڈر کے مارے ہمیں کچھ ایسا نہیں لکھنا چاہیے جو خوبیاں اس میں نہیں تھی۔ اسی طرح ہمیں کسی کی خامیاں اگر بیان کرنی ہو لیکن وہاں تحقیر کرنا، اہانت کرنا، حقارت کرنا، چھوٹا دکھانا، ذاتی دشمنی، عدویت دکھانا، دشمنی کا اظہار کرنا، ذات پر رقیق حملے کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کسی میں ایک خامی تھی، سچی میں تھی، آپ دکھا، اچھی بات ہے، لیکن پھر آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائیں گے تو وہ خاکہ نہیں ہے۔ دونوں طرح سے خیال رکھو، خامیوں کو خامیاں بتاؤ، خوبیوں کو خوبیاں بتاؤ، اور لیکن جتنی ہے شخصیت میں وہی دکھاؤ، نہ کام کرو نہ زیادہ، نہ اس کو کمی کر کے بیان کرو نہ بڑھا چڑھا کر پیش کرو۔ اچھا، خامیوں کے بیان سے بھی اپنائیت کا ہے، یعنی خامیوں کو اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ لگنا چاہیے نہ کسی اپنے کی ہی خامیاں بیان ہو رہی ہے، اس میں بھی کوئی اچھا احساس پیدا ہو رہا ہے، بلکہ خدا نہ کرے گالیوں پر نہیں اترنا چاہیے۔ خاکہ نگار اپنے موضوع کو جس طرح دیکھتا سمجھتا اور اس سے متاثر ہو اسی طرح اس کی تصویر کرنی، یعنی جس طرح ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں، جتنا متاثر ہوتے ہیں اسی طرح بیان کرنا چاہیے، اتنا ہی بیان کرنا چاہیے، نہ جھوٹ اور نہ ہی کسی بات کو اس طرح بیان کیا جائے جو اس میں ہے نہیں، جو کوالٹی کسی میں نہیں ہے وہی بیان کیا جائے تو غلط بات ہے۔ اچھے خاکے میں ان خصوصیات کا بیان بے تکلف یعنی بے حجابی، برجستگی، بے ساختہ سے، لطیف مزاج کی چاشنی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان میں چاشنی کے ساتھ، یعنی یہ دونوں چیزیں بیان جو خصوصیات کا بیان ہے وہ دونوں طرح سے اس کا لطف لیا جا سکتا ہے، اس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں دونوں کے بارے میں۔ اب میں بچوں ایک بات آپ کو بتاؤں گا، یعنی نثار احمد فاروقی ایک جگہ لکھتا ہے، ایک آتھر ہے، یہ ایک کتاب میں لکھتا ہے، اس کا نام ہے دید و دریافت، کتاب کا نام ہے، یہ اس میں خاکہ اور سوانح حیات یا خود نوش سوانح حیات پر لکھتا ہے کہ ان میں ڈفرینس، وہ کہتا ہے خاکہ نگاری سوانح عمری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی اگر تو بایوگرافی لکھن چھو تت من چھو گنجائش تت مزی خاک تی پانے، لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے، مگر اگر تو خاکہ چھو لکھن تت مز ہیکن سوانح نگاری یہ گوبر کہیں، تکیز سوانح نگاری چھو واریاہ لینگتھی آسان، تت مز زندگی ہند تمام چیز بیان گسن، گوبر یل کہ زن یس یہ خاکہ چھو آسان یہ واریاہ مختصر پٲٹھۍ بیان گسن، توے چھُ گوبر خاکہس متعلق وننومت
خاکہ کسی جسمانی اور ذہنی وجود کا ایکس رے ہوتا ہے یا پوسٹ مارٹم رپورٹ. یہ چھُنہٕ آسان زیادہ مطلب ہو لینگتھی، یہ چھُ آسان اکھ رپورٹا لکھت شارٹس مز آسان لکھت. رپورٹس مز لکھو أسۍ بٔڑ کتاب، رپورٹ چھِ آسان أکِس پیجس، 2 پیجن، 3 پیجن، 10 پیجن، 2 لاینن، سُہ چھُ آسان کمس مز رپورٹ. یہ چھُ سُے رپورٹ یعنی چھُ ایکس رے، یعنی یہ چھُ واریاہ مختصرن بیان یِوان کرنہٕ. گوٚو خاکہس منٛز چھنہٕ تفصیلاتن ہٕنٛز گُنجٲیش آسان کینٛہہ، جزیات نگاری ہٕنٛز گُنجٲیش چھنہٕ تتھ منٛز آسان کِہیٖنۍ. یہ اوس خاکس متعلق کینٛژھا بیان سپدیومُت، یہ نوٹ چھُ تۄہہِ یاد کرُن. مگر تۄہہِ ونہٕ بہٕ تِم چیٖز کہِ أسۍ پرو پگہہ خاکہ پتہٕ بہٕ سوزٕ تۄہہِ انشاءاللہ ہوپ سو کہ جلدی. تۄہہِ کم کوسچن چھِ یاد کران انشاءاللہ بہٕ کرن یہ ختم. امہِ پتہٕ یِمو أسۍ اصل پٲٹھۍ گریمرس تمبلُن چھُنہٕ کینٛہہ. اسہِ مۄکلٲو لگ بگ کتاب چھِ أسۍ اینڈس کُن پکناوان، یہ کرہون گوٚو بہٕ ختم. تمہِ پتہٕ کرو أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ گریمر بڑٕ اصل پٲٹھۍ تہٕ ٹایمس اندر ڈسکس. تہٕ کُنہِ سٹرس ورٲے چھُ یاد کرُن، ٹینشن چھُنہٕ ہیوٚن کینٛہہ، پریشٲنی چھنہٕ ہیٚنۍ کینٛہہ. تمہِ سۭتۍ چھُ انسانس مُشِت گژھان، تمہِ ساتہٕ تتھ چھِ کینٛہہ ڈیمیرٹس چھِ. لہذا انسانس ہوپ سو سب اچھا ہوگا. تُہۍ روٗزِو محنت کران، اللہ تعالیٰ کر تُہۍ کامیاب. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. السلام علیکم.